لوگ پوچھتے ہیں کہ حلال جانور میں کتنی چیزیں حرام ہیں، تو سن لیں، غور سے سن لیں، سارے حضرات توجہ میری طرف رکھیں، سارے حضرات سن لیں، حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں، بکرے میں، گائے میں، بیل میں 7 چیزیں حرام ہیں، ان میں سے ایک چیز بالکل نص قطعی سے حرام ہے، اور 6 چیزیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے حرام ہے۔ کسائی بھی مسئلہ نوٹ کرن تے تسی جڑے گوشت لے کے آنے ہو تسی بھی مسئلہ نوٹ کرو، گل میری سمجھ رہے ہو؟ پہلی چیز، ذبح کرنے ٹائم جو خون جانور کے گردن سے نکلتا ہے، گردن سے بہتا ہے، نکلتا ہے باہر، دم مسفوح، یہ حرام ہے، گنتے جائیں، یہ نص قطعی سے حرام ہے، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس کی حرمت بیان کی ہے۔ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کی حرمت قرآن سے ہے، اور مصنف عبد الرزاق اور المعجم الکبیر امام طبرانی کی روایت ہے جس سے باقی 6 چیزیں حرام ہیں۔ حضور نے 6 چیزوں کو حرام کیا ہے اور فقہا نے اسے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ مکروہ تحریمی بھی عملاً حرام ہوتا ہے، آپ یہی سمجھیں کہ حرام ہے۔ پہلی چیز، مسانہ، جہاں پہ چھوٹا پیشاب جانور کا جمع ہوتا ہے، وہ تھیلی، وہ جگہ، مسانہ، وہ مکروہ تحریمی ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، خصیتین، خصیتین جو نر جانور کے ہوتے ہیں، جن کو آج کل بڑی شوق سے پکایا بھی جاتا ہے، کھلایا بھی جاتا ہے، اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی اے ٹکا ٹک جائز ہے؟ ٹکا ٹک پہ ہونی ہر ہوٹل نے سامنے، یہ حرام ہے، حضور نے منع کیا، یہ مسئلہ یاد رکھ لیں۔ نمبر 3، پتا۔ نمبر 4، نر کے پخانے کی جگہ، شرمگاہ۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 5، خون کو شامل کر کے 6واں نمبر ہے، اور خون کو نکال کے 5واں نمبر ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ خون کو شامل کر کے 6واں نمبر ابھی بیان کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نر کے پیشاب کی جگہ حرام، مادہ کے پیشاب کی جگہ حرام، مسانہ حرام، اور خصیتین حرام، پتا حرام، اور آخری چیز غدہ حرام۔ جانور کو بیماری کی وجہ سے کہیں پھوڑا نکل آتا ہے، کوئی پھنسی نکل آتی ہے، غدود نکل آتا ہے، حضور نے اسے بھی حرام قرار دیا ہے۔ کتنی چیزیں حرام ہو گئیں؟ 7 چیزیں۔ ایک چیز جو ہے وہ قرآن کی نص قطعی سے حرام ہو گئی، اور 6 چیزیں جو ہیں یہ حدیث پاک سے مکروہ تحریمہ آ گئیں۔ کوئی بندہ مجھے ثابت نہیں کر کے سکتا کہ اس میں اوجری بھی شامل ہے۔ حضور اگر باقی چیزوں کی حرمت بیان کر رہے تھے تو اوجری کو بھی حضور شامل کر دیتے۔ اوجری کا ذکر نہیں آتا ان ساری چیزوں میں، باقی چیزوں کا ذکر آتا ہے، لہذا علماء کرام نے اوجری کا کھانا وہ جائز رکھا ہے، اسی وجہ سے کہ اگر باقی چیزیں حرام تھی تو حضور اوجری کا بھی ذکر کر دیتے، لہذا چونکہ حضور نے اوجری کا ذکر نہیں کیا لہذا وہ کھانا حلال ہے۔ باقی کچھ حضرات نے اس کی بھی حرمت کا فتویٰ دیا ہے، ان کے دلائل اپنے ہیں، کسی اور موقع پہ عرض کروں گا۔ البتہ آپ اتنی بات یاد رکھیں کہ اوجری کھانا جائز ہے، باقی 6 چیزیں وہ حدیث پاک سے حرام ہیں، اور ایک چیز قرآن کی نص قطعی سے حرام ہے۔ اور خون کے مسئلے میں یاد رکھیں، خون 2 قسم کا ہے، ایک ذبح کرتے وقت جانور کے گردن سے نکلتا ہے، اور ایک گوشت بننے کے بعد اس کے گوشت میں رہ جاتا ہے، جب وہ ٹوکا چلاتے ہیں، چھری چلاتے ہیں تو وہ خون اڑ اڑ کے بدن پہ آتا ہے، کپڑوں پہ آتا ہے۔ جو خون ذبح کرتے وقت گردن سے نکلتا ہے وہ ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے، اور جو خون گوشت میں پھنس جاتا ہے اور بعد میں نکلتا ہے وہ نہ حرام ہے نہ ناپاک ہے۔